ہوگا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم سامعین کرام اور حاضرین محفل، آج ہمارے ملک اور معاشرے کا ہر فرد ہر اعتبار سے پریشانی کا شکار ہے، اور ان تمام پریشانیوں کا واحد حل نظام اسلام ہے۔ آج کے مختصر سے وقت میں کچھ اسی موضوع پر عرض کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سمجھ نصیب فرمائے۔ آمین۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں سرزمین مدینہ کا گشت فرما رہے تھے۔ رات کی تنہائیوں میں ایک گھر کے قریب سے گزر ہوا، گھر میں موجود ایک بڑھیا کی آواز سنائی دی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، بیٹی آج دودھ کی مقدار کم ہے، اس میں تھوڑا پانی شامل کر لو، وقت گزر جائے گا، گزران اچھی ہو جائے گی۔ آگے سے بیٹی جواب دیتی ہے، اماں میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہرے دار بن کر ماں اور بیٹی کی گفتگو سن رہے تھے۔ ماں کہنے لگی، وجہ کیا ہے؟ جب میں تجھے کہہ رہی ہوں تو پھر انکار کیسا؟ بیٹی کہنے لگی، اماں کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے اس بات سے منع کیا ہے کہ کوئی کسی چیز میں ملاوٹ ہرگز نہ کرے؟ اماں کہنے لگی، بیٹی کون سا امیر المؤمنین ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اگر رات کے اندھیرے میں تھوڑا پانی ملا دیا جائے تو امیر المومنین کو کہاں پتہ چلے گا؟ بیٹی کہنے لگی، اماں اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو امیر المومنین کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام اسلم سے کہا کہ اس گھر کے دروازے پر نشان لگا دو۔ نشان لگا دیا گیا، آپ چلے گئے۔ صبح عدالت لگی، اپنے غلام کو بھیجا سپاہیوں کے ساتھ، جاؤ اس گھر سے ماں اور بیٹی دونوں کو پکڑ کے لے آؤ۔ سپاہی گئے، بڑھیا کو بھی پکڑ لیا، جوان بیٹی تھی، غیر شادی شدہ تھی، اس کو بھی گرفتار کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں ماں اور بیٹی دونوں کو پہنچا دیا گیا۔
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا سے سوال کرتے ہیں مجھے یہ بتلاؤ رات کو دودھ کے معاملے میں تمہاری اپنی بیٹی سے کیا گفتگو چل رہی تھی؟ بیٹی نے اماں کی طرف دیکھا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہا تو اس کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ یہ ہماری آپس کی گفتگو کا امیر المومنین کو کیسے پتا چلا؟ بڑھیا کا سانس اکھڑ گیا، تھر تھر کانپنے لگی، ٹانگے بازو ہلنے لگے۔ آپ نے فرمایا اطمینان رکھو اور اپنے بیٹوں کو بلایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، حضرت عبید اللہ بن عمر بھی آ گئے، حضرت عاصم بن عمر بھی آ گئے۔ فرمانے لگے بڑھیا میں تیرے سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے تجھے یہاں پر بلایا، کیا تو امیر المومنین کے بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹی کو اپنی لڑکی کا رشتہ دینے کے لیے تیار ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرمانے لگے مجھے حاجت نہیں۔ عبید اللہ بن عمر نے کہا مجھے ضرورت نہیں۔ عاصم بن عمر ابھی کنوارے تھے، فرمانے لگے ابا آپ اس گھر کی ایک ایسی بچی جو یتیم بھی ہے اور ان کے گزر اوقات کے لیے سوائے ایک جانور اور اس کے دودھ کے اور کچھ بھی نہیں، آپ میرا رشتہ کیوں مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے اے عاصم میری نظر دولت پر نہیں، میری نظر شہرت پر نہیں، میری نظر اس کے ایمان اور تقوی کے اوپر ہے۔ جو بچی بن دیکھے امیر المومنین کی اطاعت کرنے والی ہو وہ دنیا میں کبھی بھی فتنے اور فساد کا باعث نہیں بن سکتی، اور جس بچی کے دل میں خوف خدا ہمیشہ رہے وہ بچی کبھی کسی کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتی۔ ایسی پاک دامن تقوی طہارت والی بچی کو عمر بن خطاب کی بہو ہونا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کر دیا۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک بچی عطا کی، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی۔ اس بچی کو پروردگار عالم نے پروان چڑھایا۔ اس کی شادی بنو امیہ کے ایک جوان سے ہوئی۔ اللہ نے پھر اس خاتون کو ایک اور بچی عطا کی، یعنی حضرت عاصم بن عمر کی نواسی۔ اس نواسی کے گھر میں پروردگار عالم نے ایک ایسا ہیرا پیدا کیا جس کو تاریخ اسلام حضرت عمر بن عبد العزیز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بچپن میں جب کھیلنے کودنے کے قابل ہوئے تو چہرے اور رخسار کے اوپر ایک گھوڑے کا پاؤں اور کھر لگ گیا، رخسار زخمی ہو گیا۔ ایک راہب نے دیکھا حضرت عمر بن عبد العزیز کو بچپن میں، قریب ہوا، رخسار کو دیکھا اور وہ کہنے لگا تمہیں ایک بادشاہت کی خلافت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر عثمان و علی کے بعد ایک ایسا عادل حکمران آئے گا جس کے رخسار پر گھوڑے کے کھر کے زخم کا نشان لگا ہوگا۔ تاریخ میں لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ مجھے زندگی عطا کر اس جوان کی خلافت تک جس کے چہرے پر گھوڑے کے کھر کا زخم کا نشان ہوگا، خدا کی قسم وہ عادل حکمران بنے گا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہونے لگے،
سلیمان بن عبد الملک کی حکومت ہے، بادشاہت ہے، خلیفہ ہے. ایک جنگ میں زخمی ہوا. وزراء نے کہا، عمراء نے کہا، اے خلیفہ اپنے بعد کسی اور کے لیے وصیت کر جاؤ، تمہارے بعد کو خلیفہ بن جائے، کہیں اختلاف نہ ہو جائے امت میں. کہنے لگا جب میں مر جاؤں میرے گھر میں فلاں جگہ پر ایک مرتبان رکھا ہوا ہے، اس کو کھول کر دیکھنا، اس میں ایک لفافہ ہوگا، اس لفافے میں ایک رکا میں نے رکھا ہے، اس رکے کے اوپر جس کا نام لکھا ہو اس کو خلیفہ چن لینا. اولاد اس بات کی متمنی ہے کہ ابا ہمیں خلیفہ نامزد کرے گا، بھائی اس بات کے خواہش مند ہیں کہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد یہ خلافت اور حکومت ہمیں ملے گی. جب سلیمان کا انتقال ہوا، وزیر کھڑا ہوا، ہمیں وہ مرتبان کھولنا چاہیے، اس میں دیکھنا چاہیے نام کس کا ہے. جب اس مرتبان کو کھولا اس میں سے وہ خط ملا، وہ لفافے کو کھولا تو کاغذ پہ لکھا تھا، اے مسلمانوں سارے کے سارے مل کر میرے بعد عمر بن عبد العزیز کو اپنا خلیفہ بنا لو. ان سے زیادہ نیک سیرت اور پاک دامن میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیکھا، اس وقت جمعے کا وقت تھا، حضرت عمر بن عبد العزیز مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے تشریف فرما تھے. لوگ بھاگے چلے آئے، عمر، فرمایا کیا ہوا؟ سلیمان بن عبد الملک کی وصیت کے مطابق آپ کا نام مرتبان میں سے نکلا، لہذا خلافت کے لیے تیار ہو جائیں، حکومت کے لیے آمادہ ہو جائیں. حضرت عمر بن عبد العزیز نے جیسے ہی خلافت اور حکومت کا نام سنا، جسم سے جان ہی نکل گئی، آنکھیں آسمانوں کی طرف لگی رہی، ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے، اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا، میں تو اپنے گھر کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں، تو نے پوری امت کا بوجھ میرے اوپر ڈال دیا. اللہ میں تو اپنے علاقے کی ذمہ داری اٹھانے کا اہل نہیں، اے اللہ تو نے 3 بر اعظموں کا بوجھ میرے کندھوں پر رکھ دیا. حضرت عمر بن عبد العزیز اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں مگر اٹھا نہیں جا رہا. جیسے اچانک انسان کے ساتھ ہو جائے تو اچھی یا بری خبر سن لے، جسم بے جان ہو جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے بے ساختہ انسان دم بخود ہو جاتا ہے. تمام احباب نے بازوؤں سے پکڑ کر عمر بن عبد العزیز کو منبر پہ بٹھا دیا. کپکپاتی ٹانگوں سے، لرزتے ہوئے ہونٹوں سے، ڈبڈباتی آنکھوں سے حضرت عمر بن عبد العزیز منبر پر آ گئے. کافی دیر سکوت طاری رہا، بولنے کی ہمت نہیں، زبان لرزہ بر اندام ہے، کچھ کہنے کی طاقت نہیں ہے. بار حکومت کندھوں پر آ گئے اور ایک ہمارے حکمران نے خبر ملتی ہے کہ تم جیت گئے، تمہارے ووٹ زیادہ ہو گئے، وہ دھماکے، وہ ڈھول ڈھمکے، وہ اچھل کود، آسمان زمین پر سر پر اٹھا کے رکھتے. ادھر گفتگو کرنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے. اس بات کا غم ہے کہ بار حکومت میرے کندھوں پر آ گئے. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی. فرمانے لگے، او لوگوں، آج عمر بن عبد العزیز اقتدار میں آ گیا، آج حکومت مجھے مل گئی، خلافت مجھے مل گئی، آج سے یہ بات تمہیں معلوم
وہ کمزور، تم میں سے وہ غریب، تم میں سے وہ ناتواں جو مظلوم ہوگا، میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور تم میں سے وہ اقتدار والا، وہ دولت والا، وہ اختیار والا، وہ کرسی والا جو ظالم ہوگا، وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ کمزور ہے۔ فرمایا جب تک میں ظالم سے اس کے ظلم کا بدلہ نہیں لے لوں گا، اس وقت تک رات کو سوؤں گا نہیں، جب تک میں مظلوم کو اس کا حق نہیں دلاؤں گا، اس وقت تک عمر بن عبدالعزیز کو چین کی نیند اور آرام نہیں آئے گا۔ یہ حکمران بننے کے بعد پہلا ضابطہ اور پہلا اصول ہے، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے اور مظلوم کو اس کے حق کا بدلہ دیا جائے۔ یہ پہلا ضابطہ اسلامی اور پہلا اصول اور قانون ہے۔ ہمارے ہاں ظالم دندناتے پھر رہے ہیں، مظلوم روتے پھر رہے ہیں، ان کے ظلم کے ہاتھ روکنے والا کوئی نہیں اور ان کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، جب کسی مظلوم کی آہ عرش پہ جاتی ہے تو عرش کو چیرتی ہوئی پروردگار عالم کے دربار تک پہنچتی ہے۔ اس لیے ظالموں کو انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ حکمرانوں کو دیکھا، آج اسمبلیوں میں دندناتے پھر رہے ہیں، کل جیل کی سلاخوں کے پیچھے روتے پھرتے ہیں۔ یہ تخت بھی خدا کی قدرت ہے، تختہ دار بھی خدا کی قدرت ہے، یہ اسمبلی کے آرام و عیش بھی اللہ کی قدرت ہے، اور یہ جیل کی سلاخیں اور یہ پھانسیاں یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ ہم نے یہ رنگ بدلتے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا، مظلوم ظالم ہمیشہ نہیں رہتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ پر لوگ بیعت کرنے لگے، بیعت خلافت ہونے لگی، امراء بھی آ رہے ہیں، وزراء بھی آ رہے ہیں، علماء بھی آ رہے ہیں، فقہاء بھی آ رہے ہیں، سارے لوگوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ایک آدمی مبارکباد دینے کے لیے آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین آپ کو امارت کی مبارک ہو۔ فرمایا اگر ساری دنیا نے مجھے تسلیم کر لیا تو میں امیر المومنین رہوں گا، اور اگر رعایا اور 3 بر اعظموں میں ایک آدمی بھی میرا مخالف ہوا اور اس نے تسلیم نہ کیا مجھے تو میں دستبرداری کا اعلان کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ عجیب ڈرامہ رچایا جاتا ہے، یہ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، یہ حکومت ہے، یہ اپوزیشن ہے۔ وہ فرماتے ایک بندہ بھی اپوزیشن میں آ گیا، مجھے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تو میں تمہارا امیر المومنین نہیں ہوں۔ ہمارے اسی آنکھ مچولی میں 5 سال گزر جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے، جامع مسجد سے باہر تشریف لائے، آگے آ کر دیکھا تو شاہی سواریاں کھڑی ہیں، شاہی گھوڑے کھڑے ہیں، شاہی گاڑیاں کھڑی ہیں، شاہی محافظ موجود ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے او میرے وزیروں، آج مجھے شاہی سواریوں کی ضرورت نہیں، آج مجھے شاہی گاڑیوں کی ضرورت نہیں، آج مجھے یہ شاہی محافظوں کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم ان کو بازار میں فروخت کر کے ساری دولت مسلمانوں کے وزیر خزانہ میں بیت المال میں جمع کروا دو۔ اور اپنے غلام سے کہا میرے لیے میری سواری لاؤ، میرا ہی گھوڑا لاؤ، وہی میرے لیے کافی ہے۔
حشم و ختم بھی گئے، خدام بھی گئے، محافظ بھی گئے. فرمایا میری سب سے بڑی محافظ میری موت ہے. جب اس نے آنا ہے تو پھر آ کر ہی رہنا ہے، اور جب اس نے نہیں آنا تو کسی اور کو آنے بھی نہیں دینا. میرا سب سے بڑا پہرے دار میرا رب العالمین ہے. جب تک دنیا میں میری ضرورت ہے وہ مجھے زندہ رکھے گا. جب میری ضرورت ختم ہو گئی تو بغیر کسی دشمن کے مجھے بلا لے گا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا فیصلہ یہ کیا، یہ حشم و ختم سارے، یہ سواریاں، یہ گاڑیاں، یہ اسلحہ، یہ تمام سہولتیں بیت المال میں جمع کرواؤ. یہ میرا حق نہیں، یہ امت مسلمہ کا حق ہے. یہ خزانے میں جمع کروا دو، وزیر خزانہ کے حوالے کر دو، خزانچی کو دے دو، بیت المال میں جمع کروا دو. اپنی سواری پر سوار ہو کے گھر میں تشریف لائے. گھر والی فاطمہ بنت عبد الملک، بادشاہ کی بیٹی، بادشاہ کی بہن، بادشاہ کی گھر والی. باپ بھی بادشاہ تھا، بھائی بھی بادشاہ تھا، آج شوہر بھی بادشاہ ہے. عبد الملک بن مروان کی بیٹی، عبد الملک بھی خلیفہ تھا. سلیمان بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک کی بہن، دونوں بھائی خلیفہ تھے. اور آج عمر بن عبدالعزیز کی گھر والی ہے فاطمہ بنت عبد الملک، شوہر بھی خلیفہ. جس کا باپ بھی خلیفہ ہو، بھائی بھی حکمران اور خلیفہ ہو، شوہر بھی خلیفہ ہو، اس کے ناز اور اس کی نعمت کا اندازہ لگائیں کتنا ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کر دروازہ بجایا. آواز آئی من دخل الباب، کون ہے دروازے پر؟ فرمایا انا عمر بن عبد العزیز، میں عمر ہوں، تیرا شوہر بن کے نکلا تھا، تیرا سرتاج بن کے گیا تھا، آج امت مسلمہ کا خلیفہ بن کر واپس آ رہا ہوں. گھر والی نے منتظر تھی، خبر پہنچ چکی تھی میرا شوہر خلیفہ بن چکا ہے. مسجد سے فارغ ہو کر اب اس نے گھر میں ہی آنا ہے، انتظار میں ہے کب آئے، مبارکباد پیش کروں. گھر والی نے دروازہ کھولا. حضرت عمر بن عبدالعزیز تشریف لائے، تھکے ہوئے تھے، آ کر اپنے بستر پہ آرام کیا، بیٹھ گئے. گھر والی کو بلایا، فرمانے لگے او اللہ کی بندی، آج تیرے سامنے دو مسئلے پیش ہیں، فیصلہ تیرا ہوگا، مرضی تیری ہوگی، اختیار تیرا ہوگا. اگر فیصلہ کر لے گی میں اسی طرح نافذ کر دوں گا. گھر والی کہنے لگی حکم فرمائے اے میرے سرکار، اے خلیفہ امیر المومنین، آج میرے شوہر کی نیت سے نہیں، امیر المومنین کی نیت سے تابعداری ہوگی. حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے دکھا وہ میرا ہار، وہ اپنا زیور جو ہیرے اور جواہرات سے برسا تھا، تیرے باپ عبد الملک بن مروان نے بیت المال میں سے تجھے بنا کر دیا تھا. تیری رخصتی میں جو زیور تیرے بھائیوں نے پہنایا، عبد الملک کے بیٹوں نے تجھے دیا، ولید بن عبد الملک نے دیا، سلیمان بن عبد الملک نے دیا، وہ ہار لے آ. گھر والی جلدی سے گئی، ہار لے کر آ گئی. شاید کہ عمر بن عبدالعزیز اپنے ہاتھوں سے مجھے پہنانے کی خواہش رکھتے ہیں. ہار سامنے رکھ دیا، فرمایا فیصلہ تیرا ہے، یہ ہار سینے سے لگا لے یا مجھے پسند کر لے. فرمایا اگر آج عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنا ہے تو خلیفہ کے گھر میں بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، خلیفہ کے گھر میں خزانے کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے. گھر والی سوچ
سوچ میں پڑ گئی کیا کروں، ابا کی نشانی ہے، بھائیوں کی عطا تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہنے لگی اے امیر المومنین، اے عمر بن عبدالعزیز، آپ ایک ہار کی بات کرتے ہیں، آپ ایک زیور کی بات کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کی عزت اور اشارے پر اس طرح کے ہزاروں زیوروں کو میں قربان کر سکتی ہوں۔ اور جلدی سے وہ ہار سمیٹا، وہ زیور سمیٹا، وہ ہیرے جواہرات مرصع سمیٹے اور بھاگی چلی گئی اور بیت المال میں خزانے میں پھینک کر واپس آ گئی۔ تاریخ میں لکھا ہے جب عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہوئی تو آپ کے بیٹوں نے کہا اماں اگر آپ کی خواہش ہو تو ہم سفارش کر کے وہ ہار واپس لا کر دے دیں۔ فرمانے لگے خدا کی قسم تم یہ سمجھتے ہوگے کہ عمر بن عبدالعزیز کی وجہ سے میں نے ہار چھوڑا، بلکہ میری خواہش یہ ہے کہ اللہ نے ایسا شوہر مجھے دنیا میں دیا، آخرت اور جنت میں بھی میں اسی کے گھر میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے مجھے ہار کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز دوسرا تیسرا فیصلہ، اگر اللہ نے مجھے خلافت عطا کی ہے تو میرے گھر میں بیت المال کی کوئی چیز نہیں آنی چاہیے، میرے گھر میں خزانے کی جو امت مسلمہ کی امانت ہے اس کی کوئی چیز میرے گھر میں نہ آئے۔ اور ہمارے حکمرانوں کے گھر توشہ خانہ کی چیزوں سے بھرے ہوئے، جس کا جو دل چاہتا ہے مست ہاتھی کی طرح لے کر اپنے گھر کو چلتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت ایسی تھی، 2 سال اور 6 مہینے کی خلافت ہے۔ عدل اور انصاف ایسا ہے کہ ایک ہی جگہ پر بکری بھی پانی پی رہی ہے اور بھیڑیا بھی پانی پی رہا، بھیڑیا بکری پہ حملہ نہیں کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور خوشخبری بھی ہے، میری خلافت کے بعد، میرے صحابہ کی خلافت کے بعد کاٹنے والی حکومت آئے گی، بچوں کا کھیل تماشا آئے گا، پھر اللہ ایک جوان ایسا پیدا فرمائیں گے اس کو خلافت ملے گی، وہ دنیا کو امن سے بھر دے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ہی خوشخبری سنا دی تھی۔ مصر میں ایک آدمی کو وزیر خزانہ لگا دیا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے وزیر خزانہ حاکم لگا دیا۔ جانتے ہیں نا وزیر خزانہ کسے کہتے ہیں؟ یہ خزانہ وہ بیت المال ہے جس میں ہمارے سب کے خون پسینے سے ٹیکس نچوڑ کر جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ایک مست ہاتھی کو بٹھا دیا جاتا ہے جس کو وزیر خزانہ کہتے ہیں، وہ اپنی مرضی سے سین کر کر کے اس میں سے پیسے اڑاتا رہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی کو وزیر خزانہ لگا دیا، مصر کا خط آ گیا، عمر بن عبدالعزیز کے نام مصر سے خط آ گیا، وزیر خزانہ کا خط ہے، کہنے لگا امیر المومنین مصر کا خزانہ اتنا بھر چکا ہے، مصر کا خزانہ اتنا پھول چکا ہے، مصر کی آمدنی اتنی زیادہ ہو چکی ہے، اخراجات میں خرچ کرنے کے لیے مواقع نہیں مل رہے، اتنا خزانہ بھر چکا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جواب لکھا، اے میرے وزیر خزانہ، اگر خزانہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں، خزانہ اتنا بھر چکا ہے، خزانہ اتنا زیادہ ہو چکا ہے، جاؤ مصر کی ساری بیواؤں کا وظیفہ لگا دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، خزانہ بھر گیا، بیواؤں کا وظیفہ لگا دو۔ ہمارا خزانہ بھر جائے کیا کریں جی؟ یہ تمام انسپیکٹروں کو، تمام ڈی ایس پی، ایس پی، فلاں فلاں کو نئی گاڑیاں دلوا دو۔
وزیر خزانہ کا جواب آ گیا، امیر المومنین آپ کے کہنے سے پہلے ہی یہ سارے کام کر چکا ہوں۔ آج مصر میں کوئی بیوہ ایسی نہیں جس کا خزانہ وزیر خزانہ کے گھر سے نہ جا رہا ہو، پھر بھی خزانہ بہت زیادہ ہے۔ فرمانے لگے او وزیر خزانہ، اگر پھر بھی مال و دولت بہت زیادہ ہے، جاؤ جا کر جتنے بھی تعلیم حاصل کرنے والے چھوٹے بچے ہیں سب کا وظیفہ لگا دو۔ اس نے آگے سے جواب بھی کہا حضرت یہ کام بھی کر چکا ہوں۔ فرمانے لگے او وزیر خزانہ، جاؤ اپنے ملک اپنے سلطنت میں اپنے مصر میں سے جتنے بھی دودھ پینے والے بچے ہیں ان سب بچوں کا وظیفہ لگا دو۔ آگے سے خط کا جواب آ گیا، امیر المومنین میں یہ کام بھی کر چکا ہوں۔ فرمانے لگے او